صیام کے ماحول میسر رہیں اور اس مہینے کی برکتیں پھیل جائیں۔ حضرت ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اگر برزخ میں کسی مردے کو یہ اختیار دیا جائے کہ تجھے کوئی ایک چیز عطا کی جانے والی ہے لیکن اختیار تجھے ہے کہ جو تم چاہو وہ تمہیں دیا جائے گا، تو قبر کا وہ مکین یہ کہے گا کہ میری آرزو ہے کہ مجھے چند لمحے ماہ صیام کے عطا کر دیے جائیں۔ تو یہ مہینہ بہت ساری برکتوں کو، رحمتوں کو اپنے جلو میں، اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ سو میں اور آپ آج اس مہینے کے اختتامی لمحات کی طرف بڑھتی ہوئی گھڑیوں میں جامع مسجد گلاب دین میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے محترم بزرگ جناب حاجی صاحب کے والد بزرگوار کے ایصال ثواب کے لیے مسجد تعمیر کی گئی تھی، اور اللہ جل شانہ نے ان کو اس کی توفیق عطا فرمائی، اور آج اسی مسجد میں حفظ القرآن کی کلاس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تو اس موقع پر یہ ایک افتتاحی تقریب ہے، اور اس کو ماہ مبارک رمضان المبارک میں منعقد کر کے اس کی برکتیں سمیٹنے کی آرزو کی گئی ہے۔ بارگاہ ایزدی میں دعا ہے کہ اللہ ان کی توقعات اور آرزوؤں کے مطابق اس دینی درسگاہ کو، جو المصطفیٰ اسلامک سینٹر کے نام سے قیام پذیر ہو رہی ہے، ان طلباء کے لیے، اس علاقے کے لیے نافع بنائے، اور اس کی برکتیں اللہ جل شانہ انہیں نصیب فرمائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن رمضان کے روزے بھی، رمضان بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا، یہ دونوں شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ تو روزے کہیں گے کہ اللہ اس نے سارا دن میرے لیے بھوک کاٹی، اور قرآن کہے گا کہ اس نے ساری رات میرے لیے جاگ کر کے بسر کی۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان کی، قرآن کی، دونوں کی سفارش کو قبول فرما کے جس کی سفارش کی جا رہی ہے، جس بندہ مومن کی، اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ سعادت بھری گھڑیاں ہیں اور مبارک لمحے ہیں جو اللہ نے ہمیں زندگی میں نصیب کیے۔ میری دعا ہے کہ واقعتاً یہ درسگاہ نونہالان ملت کے لیے، قوم کے ان بچوں کے لیے ایک بہتر اور روشن مستقبل کی ضامن بنائے، اور قرآن مجید کو سیکھنا اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اس کتاب کے ہمارے ذمے کچھ حق ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا حق اس کتاب کا ہمارے ذمے اس پر ایمان لانا ہے، اور یہ وجوب کے درجے میں ہے، فرض کے درجے میں ہے۔ یہ اس کتاب کا پہلا حق ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ یہ اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے اور غیر مخلوق ہے۔ اور دوسرا حق اس کتاب کا جو ہمارے ذمے ہے وہ یہ کہ صحت لفظی کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا، دن کے اجالوں میں اور رات کی تنہائیوں میں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے، تو کچھ لوگ انہیں ملنے گئے، تو کہا کہ سہل یہاں جنگل میں رہتے ہو، آؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ بھی مل جائیں گے۔ تو حضرت سہل نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا نہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کسی نے کیا کہنا تھا، تنہائی میں کیسے تمہارا وقت گزرتا ہے؟ فرمایا تم نے غلط دیکھا، میں تنہا نہیں رہتا،
میں تو اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کا کلام سننے کو جی چاہتا ہے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت اللہ سے ہم کلامی کا شرف ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کی وساطت سے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ تو یہ اس کتاب کا دوسرا حق ہے کہ اس کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھنے کی سعادت پائی جائے۔ اس کتاب کا تیسرا حق جو ہمارے ذمے ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو مفاہیم و مطالب سمیت سمجھنے کی کوشش ہو۔ یعنی کتاب ہمیں کہہ رہی ہے، اس کتاب کا میسج ہمارے نام کیا ہے، پیغام کتاب برحق کیا ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے، جس کے لیے کتاب نازل کی گئی اور پیغمبروں کو مبعوث کیا گیا۔ تو یہ کتاب کے نزول کا مقصد بھی ہے اور اس کتاب کا تیسرا حق بھی ہے جو ہمارے ذمے واجب الادا ہے، جس کو ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ اور میں نے دیکھا ہے بعض کا تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور قاری پڑھ رہا ہوتا ہے وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو لوگ آگے سے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کتاب کو نہ جاننے کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہمیں بتا کیا رہی ہے، اس کا ہمارے نام پیغام کیا ہے۔ تو اس کتاب کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا تیسرا حق جو ہمارے اوپر واجب الادا ہے وہ اس کتاب کو فہم کے ساتھ دیکھنا اور اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ قرآن میں کتنی مرتبہ اللہ نے کہا افلا یتدبرون فی القرآن، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ غور کرنے کی کتاب ہے۔ ہمارے نبی کا ہمارے نام، ہمارے رب کا ہمارے نام، یہ پیغام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا خط آتا ہے جس کی زبان آپ نہیں جانتے ہیں تو اتنی دیر تک آپ مطمئن نہیں بیٹھتے جب تک اس خط کے مندرجات معلوم نہیں کر لیتے۔ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈتے ہیں جو اس زبان کا جاننے والا ہو، کہتے ہیں یہ خط مجھے آیا ہے کہیں سے، مجھے بتائیے کہ اس میں خوشی کی خبر ہے، غم کی بات ہے، میرے لیے کیا میسج ہے اس میں۔ جب تک اس خط کو آپ سمجھ نہیں لیتے، اس کے مندرجات کو جان نہیں لیتے، اتنی دیر تک آپ کی طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے کہ یہ کسی نے خط بھیجا ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ کیا ہے۔ بعض اوقات وہ نامعلوم بھی ہو جس نے بھیجا ہے، لیکن آپ کے نام ہو تو آپ ضرور اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ رب نے ہمارے نام حضور علیہ السلام کی معرفت سے یہ خط بھیجا ہے قرآن کی صورت میں، تو ہم کس طرح اس سے بے نیاز رہ سکتے ہیں اور ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہ کریں کہ یہ کتاب ہمارے نام پیغام ہے تو ہمیں کیا کہا گیا ہے۔ تو تدبر، غور، تفحص، تحقیق، جستجو یہ اس کتاب کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کتاب سے زندگی پا کے ایک صالح اور پاکیزہ معاشرت کی تشکیل کر سکیں۔ اس وقت بہت ساری گروہ بندیاں، حسد، حقد، بغض، کینے، نفرتیں اور جو کچھ ہمارا ناہموار معاشرہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ قرآن کو ہم نے اس طرح سمجھا نہیں ہے۔ اس قرآن کا چوتھا حق جو فرض کفایہ کے طور پہ ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ ہے اس قرآن مجید کو حفظ کرنا۔ قرآن مجید کو حفظ کرنا ہر شخص کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس قرآن مجید کے حافظ ہوں، تاکہ قرآن مجید کی جو حفاظت کا اہتمام ہے اس کا ایک ظاہری انتظام حفظ قرآن ہے۔ تو یہ محلے میں، بستی میں، علاقے میں ایک حافظ ہو تو پوری بستی گناہ گار نہیں ہوگی۔ تو یہ کفایہ کے درجے میں ہمارے اوپر حق عائد ہوتا ہے، اور یہ کتاب حفظ کے لیے اللہ نے آسان رکھی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو لوگ یاد کر پاتے ہوں، حتیٰ کہ جو آسمانی کتابیں تھیں، جو صحیفے نازل ہوئے ہیں، 104 کتابیں اور صحیفے ٹوٹل نازل ہوئے ہیں۔ 4 کتابیں ہیں اور